بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کو صدائے چترال کے اس اسٹیج سے ہم دوبارہ میں اور عالیہ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ خوش ہوں گے, اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ملک کے حالات عالیہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس ملک میں, لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو سیاسی حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں, اور ہمیں تو کل تک تو پتہ نہیں تھا کہ ہم شو بھی کر سکتے ہیں جا کے, یعنی کیونکہ روڈس ہر طرف سے بلاک ہے, لیکن الحمدللہ ہم صحیح سلامت آفس پہنچ گئے ہیں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے. تو عالیہ بتاؤ کیسی ہوں؟ بالکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں زبینہ, لیکن آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے, جو سیاسی حالات ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کل سے روڈز بند ہیں, مطلب بہت ایک زندگی نا ایک مفلوج ہو گئی ہے سب کی. بالکل انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند ہیں, تو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں سب کو, لیکن خیر مطلب اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اور چھتراری کندوری جن کی اس پر پروگرام اللہ میں امید کو سے کہ ہن اس پر کال کو ملی, البتہ اگر کسی فون سروس آتے صحیح شران اس پر ضرور وہاں پہ چترال میں سگنل سے ہے, لیکن آج میرے خیال میں سب کچھ بند ہونے, تو ہمیں کالز کریں. اب آپ کالز کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں چترال کے حوالے سے, کیونکہ پچھلا ہفتہ چترال کا مطلب میرے لیے بہت عجیب سا گزرا, کیونکہ کچھ سیڈ نیوز بھی ہمارے چترال کی. لیکن اس پہ جانے سے پہلے زبینہ آج ٹیچرز ڈے ہے, اور ٹیچرز ڈے کے مناسبت سے ہمارے جتنے بھی ٹیچرز, میرے جتنے بھی ٹیچرز مجھے دیکھ رہے ہیں, تو میری طرف سے آپ سب کو ہیپی ٹیچرز ڈے, اور تھینک یو سو مچ. آپ سب کی کنٹریبیوشن ہے, مطلب ہر اسٹوڈنٹ کے لائف میں ایک ٹیچر کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے, کہ تبھی تو ان کو ماں باپ کا ایک درجہ دیا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کا باپ بھی ہوتا ہے. تو آج ان کا عالمی دن ہے, اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں آج ان کی وجہ سے جو لوگ جہاں بھی ہیں نا, کسی بھی مقام پہ پہنچے, تو وہ اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہیں. بالکل عالیہ, ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹ کے, ماں باپ کے بعد اسٹوڈنٹ کا جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ قریب بچوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی میں بھی اپنے جتنے بھی میرے ٹیچرز تھے کالج میں گزرے, یونیورسٹی میں, اسکول میں, تو ڈیفینیٹلی آج جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہی ہاتھ ہے اس چیز میں کہ ہم آپ سب سے مخاطب ہو پا رہے ہیں, اور ہمیں بات کرنے کا طریقہ آ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے چیزوں کا, لوگوں سے ملنے کا, لوگوں سے بات کرنے کا. تو اس میں سب سے بڑا کردار ایک انسان کو تربیت دینے میں ماں باپ کے بعد سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر کا ہوتا ہے. تو ہماری طرف سے, ہمارے شو کی طرف سے ہیپی ٹیچرز ڈے ان تمام ٹیچرز کو جو کہ بچوں کو سنبھال رہے ہیں اسکول میں, اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور ان کا فیوچر جو ان کے جو گولز ہوتے ہیں, ان کا جو پیشن ہوتا ہے, اس کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اسی طرح بچوں کو اچھے سے تربیت دیتے رہے, تو ایک نہ ایک دن جو ہے سب کے ڈریمز پورے ہو جائیں گے, جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ان کو خوابوں کو کیا پورا کرنے کی. بالکل عالیہ, جیسے کہ تم نے بتایا کہ پچھلا ہفتہ ہمارا گزرا ہے, کچھ سیڈ بھی نیوز تھے, کچھ بہت ڈیفینیٹلی ہاں ہمارے بلکہ پورے چترال کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا. اور اب کیا کیا جا سکتا ہے, لائف ہے, لائف کا پتہ بھی نہیں چلتا, بہت انپریڈکٹیبل ہے لائف. ہماری جو ڈاکٹر تھی, ڈاکٹر زہرا ولی اسیر, ان کی ڈیتھ ہوئی لاسٹ ویک. تو بہت ہی اچھی انسان تھی وہ, میں خود ان سے پرسنلی ملی ہوئی تھی, اور میرے ہارڈ ٹائمز میں جتنا اس نے میرا ساتھ دیا تھا, جس طرح سے مجھے سنبھالا تھا نا, جب یہ خبر سنی میں تو ایک دم شوق میں چلی گئی. اور بہت ہی ینگ تھی, بہت ہی مطلب چترال کے اندر جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے بونی کے اندر گائنیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی, اور بہت ہی با اخلاق وہ تھی بہت زیادہ. اور ہر آنکھ جو ہے چترال کے اندر اشک بارے, آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 دن تک بس وہی پوسٹ ان کی لگ رہی تھی ان کی پکچرز کے ساتھ, اور لوگ ان کے بارے میں, کیونکہ ان کی خدمات ایسی تھی چترال کے لیے کہ دیکھو عالیہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ خاتون تھی, وہ باہر بھی جا کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے چترال میں رہ کے, چترال میں اپنے ہی ایریا پہ رہ کے, اپر چترال میں, لوور چترال میں لوگوں کی انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ یہ پورا ہفتہ ابھی بھی فیس بک پہ اتنے سارے پوسٹ ان کے بارے میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی زبینہ کہ مطلب وہ بہت ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہے, ان کے فادر کو, ان کی بہن کو بڑی سب جانتے ہیں, جو ڈاکٹر زبیدہ سرنگ ہے, جو آئی اسپیشلسٹ ہے, جن کی بک کو بھی انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تھا, وہ ان کی بہن تھی. اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب جو ہیں شیر ولی خان اسیر صاحب, وہ بھی بہت ماہر تعلیم ہے چترال کے اندر. ان کی فیملی ہی بہت زیادہ وہ تھی, لیکن یہ بہت سڈن شاکنگ نیوز تھا سب کے لیے چترال کے اندر جو بھی لوگ انہیں جانتے ہیں. بس ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور جنت الفردوس میں ان کو اچھا مقام عطا کرے. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس
بالکل عالیہ، اس مشکل وقت میں ان کی فیملی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے دے، اور ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں دنیا میں جو دوسروں کا دکھ سمجھتے ہیں، جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو ان کی فیملی کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالیہ اور بالکل اس کے علاوہ زبینہ مطلب یہ چیز بھی کافی چلی، لیکن اس کے علاوہ ایک پازیٹیو چیز بھی تھی چترال کے اندر، جو کہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کینگرو وہ جو سائنس کمپٹیشن تھا اس کے اندر چترال سے ایک بچی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہے فائنل راؤنڈ کے لیے، جو کہ ہوگا سنگاپور میں۔ زارا شمس جس کا تعلق زید سے ہے، تو مطلب چوتھی جماعت کی طالبہ ہیں، تو یہ بھی بہت بالکل چھوٹی سی بھی ہیں، اور مطلب بہت اچھی چیز ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اب وہ کمپیٹ کریں گے۔ تو چترال کے اندر جو بچے ہیں، آپ اسی چیز سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بس اپرچونٹی ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ زارا سنگاپور میں بھی جا کے بالکل انشاءاللہ۔ عالیہ وہ یہ تو تھوڑے مطلب اس ہفتے کی نہیں، میرے خیال میں اس سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ چھوٹا سا لڑکا تھا جس نے پانی کا وہ بنایا تھا، دیکھا تھا تم نے؟ وہ بھی کافی نیوز چینل، ہاں اس کو بھی، اس کا انٹرویو میں نے دیکھا تو اتنا پیارا سا چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو اسٹور کیا جائے، اور اس نے پورا لکڑی کے ذریعے سارا کچھ پروسیس کروایا تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ریسائیکل ٹائپ کچھ کیا، ہاں ریسائیکل ٹائپ کچھ کیا تھا پانی کو اسٹور کرنے کے لیے کہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چترال میں اسٹوڈنٹس جو ہے، چھوٹے بھی ہو یا چھوٹے بچے بڑے بچے، اسکلز بہت زیادہ ہیں، اور وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسکلز کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو چھوٹی سی بچی ہے، اب سنگاپور میں ہمیں نظر آئے گی سائنس کمپٹیشن میں۔ آپ نے کبھی اپلائی کیا تھا یہ جو ہمارے اسکول میں ہوتے رہتے تھے کینگرو لنگوسٹک، کینگرو بہت دفعہ میں نے بہت ساری چیزوں کے لیے اپلائی کیا، ہاں لیکن وہ سلیکشن نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کرتے تھے یار، ہم نے بہت سارے مطلب ایچ ایس ایس میں تو بہت کچھ سکھایا جاتا تھا نا، بہت زیادہ ہوتا تھا یہ کینگرو کا۔ اسپیشلی مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مطلب انگلش لینگویج کے لیے میں نے کیا تھا، تو مجھے بھی وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ آتا، چلو پوزیشن تو میرا نہیں آتا، سرٹیفکیٹ ملے تھے، لیکن ہمیں وہ دوسری جگہ پہ جا کے کمپٹیشن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن انشاءاللہ زارا سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ زارا وہاں بھی جا کے ون کر کے آئے۔ تو میرے ٹیچر کی بیٹی ہیں، ہاں وہ رشتہ دار لگتے ہیں میرے، مجھے وہ بعد میں تم نے ان کے بابا کا نام لیا تو میں نے سنا شمس سر کی بچی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ سر ایک دفعہ میرے شو میں آئے تھے ادھر، تو کافی ایک خوش آئین چیز ہے، اور چترال کے اندر اور بھی بچے ہیں، ان کو اپرچونیٹی ملنے کی دیر ہوتی ہے، مطلب ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہے چترال کے اندر، اور بھی کافی ساری چیزیں زبینہ اس ویک کے اندر چترال کے اندر ہے تو بہت سارے، لیکن مسئلہ یہ کہ آج کل ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، یہ پولیٹیکل سچویشن نے سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ میں تو کہتی ہوں جو انفلوئنسر سے جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کا تو میرے خیال میں ان کا تو کیا ہی سین ہوتا ہوگا۔ کل میری ایک دوست ہے جو کہ یو کے ٹائم پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو کل رات کو بالکل ڈپریس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا یار اب کیا ہو سکتا ہے، دیکھو ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے، یہ پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ سردیاں آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر چترال میں کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ بہت ٹائم بعد لائک ونٹر فیسٹیول پہلے گلگت بلتستان میں ہوتا تھا، وہ جو فیسٹیول ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی چترال میں بھی مطلب لاسٹ ایئر چترال میں ہوا، تو وہ اتنا مطلب اتنے مزے کا مطلب ونٹر فیسٹیول۔ تو پتہ ہے عالیہ میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ونٹر فیسٹیول، میں نے اسکی کیا ہے جس میں میرا، اچھا وہ مدغلشت میں؟ ہاں میں ہر وقت جب بھی ہوتا تھا میں جاتی تھی، تو ابھی ایسا تھا کہ ہم اتنا مدغلشت جاتے تھے کہ یار ونٹر فیسٹیول یہیں پہ ہو رہا ہے، اور میں نے پیرا گلائڈنگ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگا تھا، پھر میں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن لیکلی اب اپر چترال میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم اپنے ہی علاقے میں جا کے پارٹیسپیٹ آئس ہاکی لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا، تو بہت ہی مطلب اچھی چیزیں بھی آنے والی ہیں، ہم دیکھیں گے آگے سردیوں میں۔ تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیکج ہے اس حوالے سے، ونٹر فیسٹیول جو چترال میں ہوتا ہے، وہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل دکھا کے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یہ چھوٹا سا پیکج تھا ہمارے پاس ونٹر فیسٹیول کے حوالے سے، جو کہ اپر چترال میں ابھی منعقد ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں دسمبر جنوری میں جب زیادہ برف پڑتی ہے تبھی، پچھلی دفعہ کافی لیٹ ہوا تھا کیونکہ برف کی وجہ سے نا سردیاں ہماری اتنی آرام سے گزری تھی لاسٹ ٹائم، برف نہیں جم رہی تھی۔ ہوپ فلی اس دفعہ انشاءاللہ ہوں گے، اور اس میں عالیہ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جیپ ریلی ہوتی ہے جو کہ ادھر کاغلشت میں منعقد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکی تو ہوتا ہے، آئس ہاکی، اس کے علاوہ بہت سارے میوزیکل نائٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں بون فائر ہوتا ہے، سب کچھ، بہت سارے فورنرز آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو جتنے لوگ بھی وہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ
بہت سارے ایسے ہیں جو اس فیسٹیول کے حوالے سے بات کریں تو وہاں سے آپ سب کو پتہ چل جائے گا, آپ لوگ آپ کو پارٹیسپیٹ پتہ کر ہے سکتے زبینہ, ہیں. یہ ونٹر جو ہاکی, آئس ہاکی جو ہوتا ہے, یہ مطلب چترال میں انٹروڈیوس کروایا تھا آصف مراد نے. آپ جانتے ہیں بونی سے ان کا ہاں بالکل, انہوں نے کروایا تھا. مطلب گلگت میں پہلے ہوتا تھا, گلگت ہنزا میں, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے خود اپنے بیس پہ نا, لائک وہ انوائرمنٹل اکیڈمی بھی چلاتا ہے چترال کے اندر, اور اسی نے یہ اسٹارٹ کیا, اور اس کے اندر بچیاں جو ہیں ان کو خود لے کے آیا, اپنے فائنانس پہ اس نے بچیوں کو وہ چیزیں لے کے دی, وہ شوز اور وہ ساری چیزیں جو وہ مطلب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ونٹر ہاکی کے اندر, آئس ہاکی کے لیے سوری. تو اس نے انٹروڈیوس کیا تھا, تو یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. بعد میں جا کے پھر آرگنائزیشن جس میں آئی, حکومت بھی اس میں آئی بعد میں, لیکن سٹارٹ اسی نے کیا تھا. ابھی یہ کامیاب ہوئے نا, ابھی بہت سارے ایسے چترال کے ڈیفینیٹلی ابھی دیکھنے والی ہے, بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں جو کہ اسپانسر کر رہے ہیں اس ونٹر فیسٹیول کو, کیونکہ ہمارے بچیاں بہت ساری چیزوں میں آگے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ابھی جو یہ ہمارا ہوگا ونٹر فیسٹیول انشاءاللہ بہت اچھے سے ہوگا, اور آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ چترال کے بچے بھی کسی اس میں کہ چترال میں ایتھلیٹس تو زیادہ تر چترال سے ہی نکلتے ہیں. تو ابھی یہ انشاءاللہ بہت جلدی, اگر برف زیادہ پڑ جائے گی تو انشاءاللہ آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ زبینہ وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آ جائے گی اور پھر ہم دیکھیں گے. یہ کب ہوا؟ اچھا, ویسے ونٹر میں وہاں پہ سگنلز ہوتی ہیں چترال میں اتنا کہ میں لائیو آ سکوں؟ تم کیا دکھا مطلب شو کر رہی ہو لوگوں کی؟ نہیں ہوتے نا, نہیں سگنلز ہوتے ہیں بہت اچھے, ٹھیک ہے. ٹیلینور کا مسئلہ صحیح ہے, اگر سگنلز ہوئے تو ڈیفینیٹلی میں ضرور لائیو آؤں گی اور آپ سب کو دکھاؤں گی آل دا وے فرام. بالکل, اور آپ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا. اچھا, مانسہرہ سے زبینہ ہمارے پاس کالر ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. اوکے, ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. آج تو سگنلز کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہے. جی بتائیں. ہاں, میں کے ٹی ٹی وی کے تقریباً تمام پروگرام دیکھتی ہوں, تو آپ کا بھی دیکھتی رہتی ہوں اکثر. اچھا اچھا. تو ویسے میں ہاؤس وائف ہوں, تو کے ٹی ٹی وی کے ساتھ تو میرا بہت پرانا رشتہ ہے کہ جیسے کبھی نہ ہو, لائٹ نہ ہو یا کبھی نہ دیکھ سکوں, گھر سے باہر ہوں تو کمی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا اچھا. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے ہمارے پروگرام میں؟ مجھے جو آپ مہمان بلاتے ہیں اور ان سے جو بات چیت کرتے ہیں, تو میں چترال گئی تھی لیکن اتنی زیادہ مجھے چترال کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو آپ جو مہمانوں سے باتیں کرتی ہیں تو وہ اس سے مجھے ایک تو ظاہر ایک پاکستان کا ہمارا ایک حصہ ہے ایک چترال, تو اس کے بارے میں مجھے معلومات ملتی ہے اور جو ہے میری نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور کبھی پلان آپ نے بنایا ہوا ہے کہ چترال جائیں گے؟ مانسہرہ سے تو قریب پڑتا ہے چترال, سوات موٹر وے کے تھرو بہت آسانی سے آپ چترال آ سکتے ہیں. بس کچھ مصروفیات ایسی ہے کہ مجھے اتنا گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ملتا نا, لیکن یہ کہ میں پروگرام آپ کو دیکھتی رہتی ہوں تو چلے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کو دکھاتے رہیں گے. معلومات رکھتی ہوں. انشاءاللہ اپنے پروگرام کے تھرو بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے, اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ جائیں. بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ ریگریٹ نہیں کریں گے ایک دفعہ چترال جا کے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. چلے, آپ نے بہت زیادہ چلے, آپ کا خیال رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مطلب اچھا لگتا ہے جب ہمیں کالز آتی ہیں چترال سے باہر بھی. تو چترال سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز کال کر کے ہمیں بتائیں, چترال کے حالات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جن کو چترال کا نہیں پتا, تو ہمارے پروگرام کے ذریعے تھوڑے بہت لوگ دیکھو جی نالج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے زبینہ, ویسے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو گانا میوزک کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, اور آپ کو بھی بہت زیادہ شوق ہے. اچھا, آپ کو بھی بہت زیادہ شوق ہے. تو ابھی چلتے ہیں ایک میوزک کی طرف جا کے ایک اچھا سا سانگ سن کے آتے ہیں, بالکل, اور پھر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو گانا بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سانگ, اور میرا فیوریٹ سانگ ہے. آپ کو بالکل عالیہ وائب کر رہی تھی آج, بالکل فل. میں نہیں کر رہی تھی وائب, تم کر رہی تھی, میں تو کنٹرول کر رہی تھی. تمہیں کہ بیٹا دھیرے یار, ہم نے سوچا کہ 2 دن سے بور ہو رہے تو تھوڑا سمندر سن لے. آواز سمندر پوشیدام تے مجھے انگار. ریسنٹلی دیکھا تھا ایک میم جو سمندر کے اندر بالکل آگ سمندر کے بیچ جا رہی, تو تم نے اسی لیے شاید چلایا کہ ہاں میں نے
کیونکہ وہ ابھی سوشل میڈیا پہ وہی چل رہا تھا. فیس بک پہ وہ ریل میں نے دیکھی تھی, پھر وہ پریکٹیکلی بندہ دکھا رہا تھا کہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ گانے کے شروع کے بول کیا ہیں, کہ مطلب اردو میں بتا. یار ایک تو چترالی کچھ ایسے گانے ہیں نا جن کو ٹرانسلیٹ کرو نا تو بہت زیادہ وہ مطلب تک نہیں بنتی نا. یہ ایسا تھا کہ سانگ کے میں نے سمندر دیکھا اور اس کے اندر میں نے آگ بھی دیکھا, تو مجھے نہیں پتا یہ آگ کا کیا مطلب ہے. مطلب ویسے آگ اور پانی کا کوئی میل نہیں بنتا. ہاں وہ بنتا ہی نہیں نا. پھر اس نے دیکھ لیا ہے بندے نے آگ اس کے باوجود بھی. نہیں تو کچھ دن پہلے یہی ہوا تھا. ہاں پھر اس نے آگ لگا کے سمندر میں رکھ دیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اس گانے کا یہ مطلب تھا کہ یہ سمندر ہے اور اس کے اندر آگ ہے. تم بتاؤ, اچھے سے بتا سکتی ہو اس کا ٹرانسلیشن؟ نہیں آپ نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی ہے. میں سوچ رہی ہوں یار یہ پرانا یہ جو اس کا پرانا ورژن جو تھا نالیہ وہ بہت اچھا تھا. یہ بھی واحد نے بہت اچھا گایا ہے, بہت مزے کا, مطلب فل ڈانس والے موڈ میں گایا ہے. لیکن کچھ چیزوں کا کچھ جو لیرکس ہوتے ہیں نا ان کی سمجھ نہیں آتی. مطلب شاید ان کے اندر کوئی ڈیپ میننگ ہو جو ہاں وہ شاعر کو ہی پتہ ہے کہ اس نے کس اس میں سوچ میں لکھا تھا. تو obviously مطلب شاعر جو ہوتے ہیں وہ ویسے ڈیپ تھاٹس ہوتے ہیں ان کی, جو ویسے کبھی کبھی ان کو شاید وہ ایسے فن کرنے کا دل کر رہا ہوگا تو ایسے سمجھ نہیں آتے اب کیا کہہ سکتے ہیں. چلو چترال سے ہمارے پاس زبینہ ایک کالر, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میرا نام سیف اللہ ہے, چترال سے بلنگ کرتا ہوں. هيما براتا زاگی خیریت شین یا چھترا رو کیا شغالو دسا هوا مردرس تالو لکما ملکو. اچھا پروگرامو لولوشتا میں پروگرامو حوالا کلو دیک مشکی میں اور چھترار تو کیا حالات چھنی و شکی و وشکی کی تیشی ہوا چھترا تیری پردیس زندگی تیرے سے انتی گانا ہو شیئے گانو فرمائش کرو. اچھا لو دیت کیا گانو فرمائش کرو, کوشش کو سچا گناہ نورے کام. کی والی مبرا گناہ نورے کام پورا بتائیں نا, ایسے تھوڑی ایک آدھا سا لیرکس نہیں سمجھ آ رہا. پھک زیادہ رو ماتان ہردیو کباب رپچے مت پرائے ہے گانا شیئر صحیح میں یاد دوں. اچھا مجھے یاد آ رہے لیکن شروع میں کیا تھا وہ صحیح سے یاد نہیں. مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. اچھا اس پاکی اس آتم کیا نام ہے, گناہ نہ رہتا ہے پیے ثواب رمال رہے, وہ والا البت ایسے کچھ تھا. اچھا اس پر کوشش کرو. چلے زبینہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور زبینہ بریک پہ جاتے ہیں, بریک میں کوشش کریں گے کہ گانا پلے کرے تو عالیہ واپس آ کے سنا دے گی. مسئلہ نہیں, یہاں پہ جاتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام پہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد آپ سب کو دوبارہ اپنے پروگرام صدائے چترال میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں عالیہ ہم اکیلے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ملک کے جو حالات چل رہے اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی گیسٹ تھے جو ہمارے شو میں آج آنے والے تھے وہ روڈس کی وجہ سے نہیں آ پائے, اور اسی وجہ سے ہم آج ہمارے ساتھ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے, تو ہم آن لائن بات کریں گے. اور بریک میں جانے سے پہلے گانا بھی ہم سن رہے تھے جس پہ بالکل زبینہ ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ سر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک میں موجود ہیں. اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں چترال سے اور ایک تجزیہ نگار ہیں, تو ان سے بات کریں گے. سر آپ کو پروگرام میں پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ لوگ. چونکہ آج انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے تو تھوڑا سا یہ بھی فولڈ بیچ میں آئے گا. تو سر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر بتائیں. جی آواز آ رہی ہے مجھے. سر آج یہ جو حالات چل رہے اس وجہ سے آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آ نہیں پائے روڈس کی وجہ سے, تو اسلام آباد میں ہم موجود تھے. بتائیں اسلام آباد راول پنڈی میں جو یہ جو پولیٹیکل اسٹرائک جو بھی چل رہا ہے پاکستان میں, ابھی اسلام آباد کے اندر اسپیشلی بہت ساری چیزیں بند ہیں, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, آفیسز بند ہیں, اس سچویشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں اسلام آباد کی جو صورتحال ہے, ایک تو اس کی مینیفیسٹیشن تو یہ ہے کہ مجھے آج آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہونے چاہیے تھا, آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا, لیکن وہ ہونی کیونکہ اسلام آباد پورا سیل ہے, پنڈی سیل ہے, اسلام آباد ایگزٹ انٹری پوائنٹ بند ہے, لیکن اسلام آباد کے اندر مختلف روڈ بھی بند ہے. کنٹینر ایک کنٹینر کا شہر بنا ہوا ہے اسلام آباد, ایک پورٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں کنٹینر سے بھرا گیا ہے. پرسوں سے اسلام آباد بالکل بند ہے. ٹی آئی نے راج کی جی چوک پہ راج کی کال دی تھی, اسی کال یعنی کل کی کال تھی, کل 4 تاریخ کی, لیکن انہوں نے 3 تاریخ کو باپ کو یعنی ایک لاک ڈاؤن شروع کر دیا نے. ٹی آئی نے لاک ڈاؤن پروٹیسٹ کی کال کی,
इस वक्त इस्लाम आबाद भी मुकम्मल तौर पर जो है एंट्री और एग्जिट बंद है और पिशावर के वजीर आला KP को खैबर पख्तूनख्वा गंगपुर का काफिला जो है 72 से इस्लामाबाद का वो इस्लामाबाद डी चौक जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको रोकना चाह रही है। इसके मुख्तलिफ जगहों पर होटल के मुख्तलिफ पॉइंट पर दबे खोद के उनको इस्लामाबाद इंटरनेट से रोकने की कोशिश हो रही है। मुख्तलिफ जगह इस्लामाबाद में कोच भी तलब किया गया है। आइन का आर्टिकल 245 के तहत इन एड ऑफ सिविल पावर गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल कैपिटल में फौज को तलब किया है क्योंकि पास हो रहा है। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का इस्लामाबाद में 15 को गवर्नमेंट ने कल से फौज हैंड ओवर किया है। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और कब तक ये हालात नॉर्मल होंगे? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, अभी PTI की तरफ से अपने प्रोटेस्ट वाले बीच जाने की अभी तक उन्होंने किया है। उन्होंने कहा वापस नहीं बुलाया है। अली अमीन गंडापुर क्योंकि KP का काफिला आ रहा है इस्लामाबाद। पहले उनके बहुत सारे लोग चौक भी पहुंचे थे। फिर ये जो जनाए बनी है, ये मैदान जंग बन रहा, पुलिस PTI के कारकुनान पुलिस लाठीचार्ज बेस करती रही। एक कारकुनान ने कोशिश की थी जानने की, बहुत सारे पुलिस भी पोली क्लिनिक के साथ वो झड़प होती रही पुलिस और PTI कारकुनान। इस जो है PTI जब तक हालत नहीं करती तो फिलहाल तो नॉर्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के आप इस्लामाबाद में इंटर नहीं हो सकते, आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। एक तरह से यह जी सर, थोड़ा सा चित्राल के हवाले से भी बात करेंगे कि चित्राल के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं और आजकल तो इन मुल्की हालात की वजह से और मज़ीद सिचुएशन वहाँ पे भी एक क्रिएट हो गई है, तो चित्राल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा देखिए ना, चित्राल में बहुत सारे इश्यूज हैं। चित्राल के मुसाइल बना हुआ है। थोड़ी देर पहले आप लोग बता रही थी कि इंटर जो फेस्टिवल चित्राल में मुनाकिद होने जा रहा, बिल्कुल विंटर स्पोर्ट होगा जहाँ फर्स्ट में आप जी ब्रेक बता रहे थे। चित्राल के हवाले से बहुत सारी ऐसी स्पॉट्स है, जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। आ सकता है शर्त ये कि बहुत सारे टूरिस्ट को आप देखिए, कैलाश वैली है, बिरमोगलाश है, मदर क्लश है, आप सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर पोलो ग्राउंड है, शंदूर पोलो फेस्टिवल है। फिर चित्राल में ये है कि जो फ्री स्टाइल पोलो है सिर्फ चित्राल और गिलगित में की जाती है, एक यूनिक वो है, ये भी एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए। लेकिन मसला ये है कि चित्राल में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है। आप खुद चित्राल ही की आपको पता है कि रोड नाम की नहीं है, सारे रोड खुदे हुए हैं, रात को मंजर कर रहे हैं। आपको पता है चित्राल सबसे बड़ा रोड जो है चित्राल शंदूर रोड है, उस पे 3-4 साल हो गए वहां पे एहतियाती काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। सर कुछ दिन पहले मैं खुद भी चित्राल गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी जगहों पे रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ आ रही है तो डेफिनेटली ये काम अभी रुक जाएगा, अभी अगले साल तक जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये इसी तरह बंद रहेगा या इस पे अगले साल भी इस पे इक़दाम जारी किए जाएंगे, या फिर ये वैसे जैसे हमेशा से होता आ रहा है? इस वक्त 1-2 महीने हैं, लेकिन ये उस पे जो काम है बहुत सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि बुनी चित्राल रोड 80 किलोमीटर की पक्की सड़क थी, उसको रिकंस्ट्रक्शन करके उसको खोद के रह गया है। लेकिन फिर उसके रिकंस्ट्रक्शन का असफाल्ट डालने का कोई 9-10 किलोमीटर सिर्फ असफाल्ट डला है। 80 किलोमीटर की सड़क पूरी आपने खोद के रख दी थी। जो मुख्तलिफ गांव है वहाँ एक्विजिशन के कंपनसेशन लोगों को नहीं मिले हैं। तो जो जितने भी गांव है उसके अंदर तो रोड बना ही नहीं है, वाइडनिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हुई है, और फाइल का काम भी नहीं हुआ, कंपैक्शन का काम भी नहीं हुआ। इसी तरह आप जो चित्राल गरम चश्मा शेख सलीम रोड है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाता है, यहाँ से फ्रेट भी होती है। इस तरह की जो को उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको डिले कर दिया, मौखर कर दिया है। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि अपर चित्राल बुजून रोड है, 15 साल से तामीर है। 32 किलोमीटर की सड़क गवर्नमेंट से नहीं बनी, 25 करोड़ रुपए की एक सड़क थी, लागत से फिदाई
तहमीने 36 करोड़ था, लेकिन अभी तक वो पता नहीं है 1.5 अरब रुपए उस पर खर्च हो चुका है, उसका 20% भी नहीं हुआ। वहाँ एक जो इलाके के नौजवान है वो तेरिच रोड फोरम के नाम से इस कैंपेन कर रहे हैं, बड़ी एक्टिवली कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत वहाँ काम शुरू हुआ है, लेकिन वो भी 5-6 महीने के इस साल करेंगे। इसी तरह जो है गर्मचश कैलाश वैली का रोड है, उसमें भी जो है उस कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ के कोई 20 का भी नहीं हुआ है, वो भी काफी 5-6 साल से वो जेर तामीर है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। वहाँ कोई 4 किलोमीटर का काम भी नहीं हुआ। इस वक्त वहाँ सड़क पे उस पर काम बंद है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा मसला है। आप वो टूरिज्म की बात कर रहे थे, टूरिज्म के लिए आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि एक्सेस हो, टूरिस्ट जो है इजीली इस पार्ट तक एक्सेस कर सके। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले हफ्ते आपको हम स्टूडियो में ही बुलाएंगे और आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, इन सारे जो सियासी हालात हैं इनके हवाले से भी और चित्राल के हवाले से भी कि आजकल का जो सियासी मंजरनामा है उसमें चित्राल फिर कहाँ स्टैंड करे। हमारे जो लीडरान है वो इसी तरह एहतजाज में ही मतलब बिजी हैं, तो फिर चित्राल के इतने मसले हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, इंशाल्लाह हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे नेक्स्ट वीक। तो बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल आलिया सर ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, मतलब मसले मसाइल ही हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अभी थोड़ा बहुत चित्राल में चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी कि ये चीज़ें बीच में आ गई हैं और इतने लोग चित्राल से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, हमारे अपने पॉलिटिशियंस भी आ गए, तो मतलब इसमें क्या ही कहा जा सकता है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। तो सर ने भी यही बहुत सारी बातें की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था। बिल्कुल जुबीना, हमारे चित्राल में टूरिज्म स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, तो चित्राल नेशनल गोल्ड पार्क के हवाले से शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे जो रेयर एनिमल जो होते हैं, मारखोर जो हैं, वो देखा जाता है। तो चित्राल नेशनल गोल्ड पार्क के हवाले से हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा उम्दा सा पैकेज था नेशनल गोल्ड पार्क के हवाले से। जुबीना आप तो गई हुई भी है ना इस जगह पे, तो मारखोर पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं देख रही थी डॉक्यूमेंट्री के अंदर पाकिस्तान के जितने भी कौमी चीज़ें हैं ना सब उधर पाए जाते हैं। चंबेली और सनोबर का दरख्त जो कि हमारा नेशनल ट्री समझा जाता है, और मारखोर जो हमारा कौमी जानवर समझा जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें चित्राल नेशनल गोल्ड पार्क के अंदर आप सबको देखने को मिलेंगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल आलिया, इसको बिरमुगलश्त भी कहते हैं चित्राली ज़ुबान में, और एक डेफिनेटली एक टूरिस्ट स्पॉट इसलिए कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो लोगों को जो है वो वीडियोस पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन आजकल जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक खूबसूरत सा पुराना किला भी है जिसको लोग देखने जा, उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारे पास वक्त नहीं, वरना वो भी बताया जा सकता, तो उसके बारे में उसमें परियों की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ। इसके अलावा जैसे कि आलिया ने बताया कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के वाइल्ड एनिमल्स हैं वहाँ पे चित्राल में पाए जाते हैं, स्पेशली नेशनल गोल्ड पार्क में। और फूलों की अगर हम बात करें तो खूबसूरत किस्म के फूल भी पाए जाते हैं, दरख्त कितने हजार साल पुराने दरख्त भी वहाँ पे, तुम जो स्टोरीज लगा दी थी वहाँ पे जाके, तो नाज़रीन आपको इस तरह की चीज़ें हम दिखाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में और भी। तो हमारे साथ आपने जुड़े रहना है हर हफ्ते को, और इंशाल्लाह दोबारा से नेक्स्ट हफ्ते आपके साथ हाजिर होंगे। कोई नया प्रोग्राम, कोई नया मौजू, कोई नया मेहमान लेके, अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाएं ताकि हम अपना स्टूडियो में अपना मेहमान भी बुला सके, हम खुद भी आ सके। आज मुश्किल से आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हुआ चाहे, तो बस एंड पे कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहें हमारे जितने भी देखने वाले। यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ दिन जो हमारे पास है, जो सियासी हालात चल रहे, इसमें बिला वजह बाहर ना जाए, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि मुल्क के जो भी हालात चल रहे जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से कोई सुलह वाला कोई फैसला हो जाए, जिससे हमारा जो पूरा मुआशी हालात जो दरहम बरहम हो गया है वो ठीक हो जाए और हम सब अपने मामूली ज़िंदगी की तरफ वापस जा सके। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपके साथ सदाए चित्राल में। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत सा सॉन्ग है, उसके साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।